یہ پہلا سوال ہی بڑا خطرناک ہے، پورا پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ مفتی صاحب، میرا شوہر مجھ سے دوسری شادی کی اجازت مانگ رہا ہے اور آپ کے ساتھ سیلفی لا کر دکھاتا ہے۔ جس دن آپ نے چوتھی شادی کر لی میں اسی دن اپنے شوہر کو دوسری شادی کی اجازت دے دوں گی۔ یہ خاتون مجھے کہہ رہی ہے کہ جس دن آپ نے چوتھی کر لی تو میں اپنے شوہر کو دوسری کی اجازت دے دوں گی۔ ان کا نام بھی میں اناؤنس کر رہا ہوں کیونکہ انہوں نے کہا کہ اس کو ریکارڈ کرا کے یوٹیوب پہ ڈالیں تاکہ یہ سن لینا۔ تو معروف راشد، پہلے آپ 4 شادیاں کریں پھر میرے شوہر کو مشورہ دینا اور بیان یوٹیوب پر ضرور ڈالنا، میں لازمی سنوں گی۔ معروف راشد صاحبہ، یہ تپی ہوئی ہیں معذرت کے ساتھ اور ان کے میاں نے بھی ان کو تپانے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ میرے ساتھ سیلفیاں لے کے دکھا رہے ہیں اور ایسا کرتے ہیں بعض لوگ، مجھے بتا کے کر رہے ہوتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ کے ساتھ سیلفی لینی ہے بیوی کو تپانے کے لیے۔ یہ مجھے بول رہے ہوتے ہیں، ایسے کیس آئے ہیں میرے پاس، میں ان سے کہتا ہوں اس نیت سے یہ کام نہ کریں آپ۔ بہرحال یہ خاتون غمزدہ ہیں، شوہر دوسری شادی کر رہا ہے، ان کا غم میں سمجھ سکتا ہوں۔ عورت کبھی بھی سوکن کو برداشت اس کی نیچر کے خلاف ہے، بھئی میرے اوپر سوکن آئے، اس کی محبت کا تقاضا یہی ہے کہ وہ اس عمل کو ناپسند کرے۔ لیکن اسلام جو ہے وہ اجتماعی ضرورت کو دیکھتا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی قانون اس وقت صحیح کہلاتا ہے جب وہ انفرادی ضرورتوں کو نہ دیکھے بلکہ اجتماعی ضرورتوں کو دیکھے۔ اگر دنیا میں صرف یہی ایک خاتون ہوتی جو ہماری بہن ہے معروف راشد صاحبہ، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، ہماری یہی ایک بہن دنیا میں ہوتی اور کوئی عورت کو شادی کی ضرورت نہ ہوتی تو میں سب سے پہلے بیان کرتا، ان کے میاں کو سمجھاتا کہ آپ نے دوسری شادی کا زندگی بھر کبھی نام بھی نہیں لینا، کیونکہ خواتین کی ضرورت پوری ہو گئی ہے۔ اب آپ ایک بیوی ہے، آپ کی اچھی بھلی زندگی گزر رہی ہے، کیوں میرے ساتھ سیلفیاں لے کے بے گناہ لوگوں کو تپا رہے ہو؟ ٹھیک ہے نا، میں خود ان کو منع کرتا، آپ کو بھی منع کرتا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خواتین جن مسائل سے دو چار ہیں، بہت ساری خواتین، ان کا اس کے علاوہ اگر کوئی اور حل ہے، یعنی مرد دوسری شادی کرے، اس کے علاوہ اگر کوئی اور حل ہے تو مجھے بتا دیں، میں بھی ایک پہ آ جاؤں گا دوبارہ سے۔ میں بھی کس پہ آ جاؤں گا کہ بھائی میں نے غلطی کی ہے، میں کس پہ آ جاؤں گا؟ ایک پہ آ جاؤں گا۔ وہ حل ہے نہیں۔ ایک مثال دیتا ہوں، ابھی آپ نے سنا کہ انڈیا میں خودکشی ہوئی ہے، عائشہ نام کی لڑکی نے، جہیز کے مسائل، جہیز نہیں لا سکی تھی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ لوگ مجھے کہہ رہے ہیں جہیز کے خلاف بیان کریں آپ۔ یہ بہت غور سے بات سنیں، دیکھو جہیز کے خلاف بیان سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، یہ پائیدار حل نہیں ہے۔ مولانا اسلم شیخو پوری شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام سنا ہے نا آپ نے، کتنے بڑے عالم تھے، کتنے بڑے بزرگ تھے۔ یہ بات ہوگی میرا خیال ہے 2005 یا 6 کی۔ انہوں نے مجھے بلایا اپنے آفس میں، اپنے دفتر میں جہاں وہ بیٹھا کرتے تھے، بڑے بزرگ تھے، میں تو ابھی بھی طالب علم ہوں، اس وقت تو بالکل ہی لیبل بھی طالب علم ہی کا لگا ہوا تھا۔ میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا جی حضرت آپ نے مجھے بلایا۔ وہ بڑے تھے، ہم بہت چھوٹے ان کے مقابلے میں۔ انہوں نے فرمایا کہ مولانا، اچھا ان کا درس قرآن .com کے نام سے درس پوری دنیا میں جا رہا تھا، 2006 کی بات ہوگی میرا خیال ہے، ابھی بھی گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے www.darsequran.com۔ اللہ کرے یہ بات سمجھ میں آ جائے جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، ہماری اس بہن کی سمجھ میں بھی آ جائے اور دوسری خواتین کی بھی اور آپ لوگوں کی بھی، جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ حضرت مولانا اسلم شیخو پوری شہید رحمہ اللہ تعالی نے مجھے بلایا، فرمایا کہ مولانا آپ بھی پبلک میں بیان بہت کرتے ہیں، میرے بیان ہوتے تھے اس وقت بھی یوٹیوب پہ نہیں تھا میں، تو بہت بیان کرتے ہیں، تو ایک تحریک میں چلا رہا ہوں، اس میں آپ میرا ساتھ دیں۔ میں نے عرض کیا جی حضرت فرمائیے، آپ ہمارے بڑے ہیں، بزرگ ہیں۔ فرمایا کہ اتنی کالز آتی ہیں لڑکیوں کے والدین کی، ہماری بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی، ہماری بیٹی 45 سال کی ہو گئی، ہماری 50 سال کی ہو گئی، ہمارے ساتھ یہ مسئلہ، ہمارے بیٹی کو طلاق ہوئی ہے، دوبارہ شادی نہیں ہو رہی، وہ بیوہ ہو گئی جوانی میں، دوبارہ شادی نہیں ہو رہی، ابھی نکاح ہوا تھا، 2 دن بعد لڑکے کا بائک پہ ایکسیڈنٹ ہوا، 2 دن کی دلہن جو بیوہ ہو گئی، بالکل ینگ، 22-23 سال عمر، اور 10 سال ہو گئے وہ ایسی کی ایسی بیٹھی ہے، بڑے مسائل ہیں۔ تو مجھے کہنے لگے مولانا آپ ایک مہم میں میرا ساتھ دیں۔ میں نے کہا جی کیا مہم ہے؟ انہوں نے کہا یہ جو جہیز ہے نا، جہیز، اس کی وجہ سے لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، تو آپ اپنے بیانات میں جہیز کے خلاف مہم چلائیں۔ کیا چلائیں؟ اور فرمایا میں نے احیاء سنت کے نام سے ایک ادارہ کھول لیا ہے جس کا کام ہوگا کہ جہیز کے بغیر جو لوگ لڑکیوں سے شادی کرنا چاہتے ہیں وہ اس ادارے سے رابطہ کریں، اور میں بھی اپنے بیانات میں جہیز کے خلاف مہم چلاؤں گا تاکہ دھڑا دھڑ شادیاں ہونا شروع ہو جائیں۔ دے مار 4.5، یہ تو میرے الفاظ ہے، دے مار 4.5، ادھر رشتہ آیا، ادھر لڑکی لے بھائی لے، ادھر آیا ہٹو بچوں، کیونکہ اتنے لوگ بیان جب ہمارے سن کے داڑیاں رکھ سکتے ہیں، شراب سے توبہ کر سکتے ہیں، زنا سے توبہ کر سکتے ہیں، تو جہیز سے توبہ نہیں کر سکتے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میں نے عرض کیا، میں نے کہا حضرت عرض یہ ہے کہ یہ مہم کامیاب نہیں ہوگی، اور یہ جہیز کے خلاف آپ جتنی بھی مہم چلائیں گے، اللہ کرے میرا یہ بیان انڈیا میں بھی چلے، اور جو لوگ جہیز کے خلاف تقریریں کر رہے ہیں نا بہت زیادہ، اللہ کرے وہ یہ میری باتیں سن لیں۔
میں نے حضرت سے عرض کیا, میں نے کہا ٹھیک ہے جہیز کے خلاف تو میں ویسے بھی بیان کرتا ہوں, آپ بھی کریں, ہم سب مل کے کریں گے, لیکن اصل مسئلہ یہ نہیں ہے. جہیز بھی کسی اور چیز کی پیداوار ہے, کوئی اور غلط کام ہو رہا ہے جس کے نتیجے میں مارکیٹ میں جہیز آیا ہے. وہ غلط کام ختم کریں گے, جہیز مارکیٹ سے کیا ہو جائے گا, بولو, خود بخود شارٹ ہو جائے گا. دیکھو ایک گٹر کھلا ہوا ہے کسی کے گھر کے باہر, وہاں مچھر آ کے بیٹھتے ہیں اور گھر والوں کو ملیریا ہو رہا ہے, محلے والوں کو. اب ملیریا کے پیچھے پڑے ہوئے ہو ہاتھ دھو کے, ملیریا تو ہوتا رہے گا جب تک گٹر کھلا ہوا ہے اور مچھر وہاں پہ پل رہے ہیں. عقل مند آدمی سب سے پہلے گٹر کا ڈھکن لگانے کی کوشش کرے گا, جو کہ کراچی میں نہیں ہے. کراچی میں گٹر میں ڈھکن, کل میں کہیں بیان کر رہا تھا, لونڈے لپاڑے چھڑے چھاٹ گٹروں کے ڈھکنوں پہ بیٹھ کے ٹائم پاس کیا کرتے تھے. اب گورنمنٹ نے وہ سہولت بھی کیا کر دی ہے, ختم. گٹروں سے ڈھکن ہی غائب ہے, بیٹھے کہاں پہ, ڈائریکٹ گٹر میں گر جاتے ہیں, اوپر بیٹھیں گے. تو آوارہ لڑکے پھر موبائل اسنیچنگ میں اور ان چیزوں میں لگے ہوئے. پہلے کم از کم ٹک کے کہیں بیٹھ تو جاتے تھے, کرسیاں ڈال کے تھوڑی بیٹھیں گے یہ آوارہ لڑکے. تو گٹروں کے ڈھکن بھی ان کی بہترین جگہ تھی. اب گورنمنٹ نے کراچی میں گٹروں کے ڈھکن بھی کیا کر دیے, ختم. وہ تو ملیریا اگر پھیل رہا ہے تو بھائی اس پہ پہلے اسپرے کرو نا, جو کچرے کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں جہاں سے مچھر پیدا ہو رہے ہیں. تو وہ ویکسین بھی اپنی جگہ, ملیریا کا علاج بھی اپنی جگہ, لیکن پہلے اس کو صفائی ستھرائی کا پہلے انتظام ہو. میں نے حضرت سے عرض کیا, آپ بہت بڑے ہیں, میں بہت چھوٹا ہوں, لیکن حضرت کچھ باتیں لاجک کی ہوتی ہیں, وہ کوئی چھوٹا بھی کہے تو وہ 2 اور 2 4 کی طرح ہوتی ہیں. میں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو جہیز ہمارے معاشرے میں آیا ہے, یہ ایک نیچر کی بغاوت ہو رہی ہے. اس بغاوت کی رزلٹ کیا ہے جہیز؟ وہ بغاوت یہ ہے کہ مرد میں اللہ نے سیکشول ڈیزائرز عورت سے زیادہ رکھی ہیں. یہ اس کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے کہ اس کو ایک سے زیادہ بیوی چاہیے, اور آپ اس کو حکم دے رہے ہو کہ بیوی کتنی رکھے, بولو, ایک. نتیجہ یہ نکلے گا کہ عورتیں پیدا اسی حساب سے ہو رہی ہیں, کیونکہ فطرت کا یہ دعویٰ ہے انا کل شیء خلقناہ بقدر, ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے سے پیدا کیا ہے. اس زمین میں نا بڑی مینجمنٹ ہے, ایک نظم ہے, ایک خوبصورت مینجمنٹ کے تحت یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے. اسی کے تحت گروتھ ریشو بھی ہوتا ہے. میں نے کہا عورت کا گروتھ ریشو اسی حساب سے ہے جس حساب سے مرد کے دل میں اس کی خواہش ہے. عام طور پہ مرد کی نیچر ہے کہ وہ ایک سے زیادہ عورت کا متلاشی ہوتا ہے. حلال نہیں ہوگا تو طوائف خانوں میں جائے گا, وہ ٹھڑک پوری کرے گا, انٹرنیٹ پر بےہودہ فلمیں دیکھ کے کچھ بھی کر کے کرے گا. وہ میں نہیں کہہ رہا سارے ایسے ہوتے ہیں, لیکن نیچر یہی ہے, یہ میڈیکل سائنس کہتی ہے. اسلام دین فطرت ہے, وہ نیچر کا دوسرا نام ہے. قرآن کہہ رہا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, یہ وہ فطرت ہے جس پر میں نے لوگوں کو پیدا کیا. قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ اسلام کیا ہے, بولو نا, وہ نیچر ہی کا دوسرا نام ہے. تو اسلام دین فطرت ہے, اس نے مرد کو زیادہ بیویاں رکھنے کی صرف اجازت نہیں دی ہے بلکہ ترغیب دی ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے تمہارے نبی کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے, ان کو فالو کرنا ہے تم نے.